16 سفر اور مظفر اور صرف 5 منٹ کے مدرسے میں اس وقت ہم موجود ہیں، اور سب سے پہلے جیسا کہ ہم بات کرتے ہیں قرآن و حدیث کی روشنی سے اسلامی تاریخ پر، آج ہم بات کریں گے حضرت یوشع علیہ السلام کی۔ حضرت یوشع علیہ السلام بھی بنی اسرائیل کے ایک نبی ہیں جو حضرت یوسف علیہ السلام کی نسل سے ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام حضرت ہارون علیہ السلام کے خادم تھے۔ سورہ کہف میں حضرت خضر سے جب ملاقات ہو رہی ہے، جس وقت کا وہ تذکرہ ہے، وہ واقعہ ہے جہاں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی حضرت خضر سے ملاقات ہو رہی ہے، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ جس نوجوان کا ذکر ہے یہی حضرت یوشع علیہ السلام تھے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت ہارون علیہ السلام کے انتقال کے بعد ان کو نبوت ملی۔ قوم بنی اسرائیل کو انہی کی قیادت میں 40 سال کے بعد اللہ تعالیٰ نے میدان طی سے نکال کر بیت المقدس تک پہنچایا۔ جب یہ قوم بیت المقدس میں داخل ہوئی تو اللہ نے حکم دیا کہ توبہ کرتے ہوئے داخل ہونا، تو کچھ لوگوں نے توبہ کو مذاق بنا دیا، اور اس بنا پر اللہ تعالیٰ نے ایسے لوگوں کو حکم کی خلاف ورزی کرنے اور مذاق اڑانے کی وجہ سے تباہ و برباد کر دیا تھا۔ اور آج بات کریں نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے معجزے کی کہ اناج میں برکت۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ ایک شخص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پاس آیا، اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے غلہ مانگا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اسے آدھا وسق یعنی ایک تھوڑا سا جو تھا جو وہ مرحمت فرمائے۔ وہ شخص اپنی بیوی اور بچوں کے لیے لے کر چلا، اور اس کے کچھ مہمان بھی تھے۔ کہتا ہے کہ میں اس میں سے سال ہم کھاتے رہے، یہاں تک کہ ایک دن اسے ناپ لیا تو وہ برکت ختم ہو گئی، اور اس کے بعد وہ رسول اللہ کی خدمت پہ حاضر ہوا۔ کہنے لگا کہ اللہ کے رسول نے فرمایا اگر تم اسے ناپتے نہیں تو ہمیشہ کھاتے رہتے، اور وہ تم سب کے لیے کافی ہو جاتا۔ اور ایک فرض کے بارے میں بات کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو شخص اللہ کے منادی یعنی مؤذن کی آواز کو سنے اور نماز کو نہ جائے تو اس کا یہ فعل سراسر ظلم ہے، کفر ہے اور نفاق ہے۔ اور ایک سنت کے بارے میں بات کریں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب سونے کا ارادہ فرماتے تو ہاتھ کو سر کے نیچے رکھتے اور 3 مرتبہ دعا پڑھتے، اے اللہ مجھے اس دن کے عذاب سے بچا لیجئے جس دن آپ اپنے بندوں کو اٹھائیں گے۔ اے اللہ مجھے اس دن کے عذاب سے بچا لیجئے جس دن آپ اپنے بندوں کو اٹھائیں گے۔ اور ایک اہم عمل کی فضیلت آپ کو بتائیں کہ اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، لوگوں کے بارے میں اچھا گمان رکھنا بہترین عبادتوں میں سے ہے۔ اور ایک گناہ کے بارے میں قرآن میں اللہ فرماتا ہے کہ جو شخص کوئی چھوٹا یا بڑا گناہ کرے پھر اس کی تہمت کسی بے گناہ پر لگا دے تو اس کے لیے بہت بڑا بہتان اور کھلے گناہ کا بوجھ اپنے اوپر لاد لیا، اور دنیا آزمائش کے لیے ہے۔ یہ اللہ نے قرآن میں فرما دیا کہ ہم نے زمین کے اوپر کی تمام چیزوں کو زمین کے لیے زینت بنایا تاکہ ہم اس کے ذریعے لوگوں کا امتحان لیں کہ کون شخص اس میں زیادہ اچھا عمل کرتا ہے۔ یہ سورہ کہف کی آیت نمبر 7 ہے، اور سورہ کہف کی 10 آیتیں جس نے پڑھی، سمجھی، یاد کی اور ان پر عمل کیا، اللہ تعالیٰ اسے فتنہ دجال سے اور دجال سے بچا لیں گے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اس کے ایمان کی حفاظت فرمائیں گے۔ یہ میرے نبی نے فرمایا، مفہوم حدیث ہے۔ تو میری بہنوں، سورہ کہف کی 10 آیت کو ضرور سمجھیں، ضرور سمجھیں، ضرور سمجھیں۔ آخرت کے بارے میں رسول اللہ نے فرمایا، اہل دوزخ میں سے بعض کو ٹخنوں تک آگ جلائے گی، اور بعض کو گھٹنوں تک، اور بعض کو کمر تک، اور بعض کو ہنسلی کی ہڈی تک۔ طب نبوی سے علاج کی بات کریں کہ میرے نبی نے فرمایا، پینے والی چیزوں کو 3 سانس میں پیتے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پینے والی چیزوں کو 3 سانس میں پیتے اور فرماتے تھے ایسا کرنے سے اطمینان ہو جاتا ہے، تکلیف اور بیماری سے حفاظت ہوتی ہے اور وہ چیز خوب ہضم ہوتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نصیحت فرماتے ہیں، لعنت کا سبب بننے والی 2 باتوں سے بچو۔ صحابہ اکرام نے پوچھا، صحابہ اکرام نے عرض کیا وہ 2 باتیں کیا ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ایک ہے کہ آدمی لوگوں کے راستے میں پیشاب پخانہ کرے، اور دوسرے یہ کہ اس کو سایہ دار جگہ میں ایسا کرے۔ تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور عمل ہمارا اخلاص والا بن جائے۔ آمین ثم آمین۔